على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة کلا ہرگز نہیں بل تحبون العاجلہ بلکہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی سے یعنی دنیا سے وتذرون الآخرہ اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو وجوہ یومئذ ناظرہ کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے الی ربہا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے ووجوہ یومئذ باسرہ اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے تظن ان یفعل بها فاقرہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہونے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ سورۃ القیامہ کے درس سے متعلق ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا الہ العالمین نے انسان کی اس سوچ کو رد فرمایا جو انسان کی یہ سوچ تھی کہ بس دنیا کی زندگی ہے اور جب ہم مر جائیں گے دوبارہ ہمیں کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ دلائل کے ساتھ اس کی تردید فرمائی اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے ساتھ مت پڑھا کریں، ہم اللہ کی کتاب، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ آپ کے سینے میں محفوظ بھی فرما دے گا۔ اس کے بعد دوبارہ آج کے سبق میں پھر وہی موضوع فکر آخرت اور قیامت اور بعثت کا مسئلہ دوبارہ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں۔ انسان کا یہ دعویٰ تھا، انسان سے مراد منکرین قیامت، کب آئے گا قیامت کا دن، وہ جی کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، کلا کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، کبھی کبھی کلا حقہ کے معنی میں آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے یقیناً۔ گویا کہ انسانوں جو بات تم نے سوچ رکھی ہے نا کہ دوبارہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ بل تحبون العاجلہ، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی ہے اور آخرت کو تم نے بھلا رکھا ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ یا کلا کا دوسرا معنی بمعنی حقہ، یعنی یقیناً، بل تحبون العاجلہ،
تم عاجلہ جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، اور جلدی ملنے والی کیا ہے؟ وہ دنیا کی چیز ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ جلدی ملنے والی ہیں۔ دنیا کی لذتیں اور دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے تم نے آخرت کی دائمی نعمتوں کو بھلا رکھا ہے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے تم پڑ گئے۔ حالانکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کمانے کے لیے دی ہے، آخرت کے حاصل کرنے کے لیے دی ہے، جیسا کہ 20ویں پارے سورۃ القصص میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا کہ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی اور اپنے خزانوں پہ وہ ناز کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ حضرت نے فرمایا یہ جو اللہ نے تجھے مال و دولت دے رکھا ہے نا، اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کر، اللہ کی جنت حاصل کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تیرا حصہ ہے نا اس کو مت بھول، اس سے زیادہ تجھے نہیں ملنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور آخرت کو تم نے چھوڑ دیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، لوگوں کے لیے دنیا کی چیزوں کی زینت وہ سجا سجا کر سامنے آ گئی ہے، عورتوں سے، کھیتی باڑی سے، سونے چاندی کے خزانے، یہی چیزیں انہیں دنیا میں پسند آ گئیں، ان کی وجہ سے انہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ان لوگوں نے دنیا والی چیزوں کو پسند کر لیا اور بڑے بھاری دن کو بھلا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بندے نے پیسے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، اب اگر وہ سود پہ دیتا ہے تو بظاہر مال زیادہ آتا ہوا ملتا ہے، کتنے فیصد سود ملے گا اسے؟ جتنے 2% ملے، 3% ملے، 10% مل جائے، یہ ہے سود، یہ ہے عاجلہ، جلدی ملنے والا۔ اور اگر وہ اللہ کے نام پہ صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو یہ وقتی طور پر اس کا مال جا رہا ہے، 100 میں سے 2.5% اس کا نکل گیا، جبکہ سود میں اس کے پاس آ رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، فرمایا کہ جو ایک پیسہ اللہ کی راہ میں دے گا اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 خوشے نکلے، 7 سٹے نکلے، ہر سٹے میں 100 دانے ہو، یعنی 700 دانے بن گئے۔ جس نے 1 روپیہ اللہ کے نام پر دیا، اللہ اس کو 700 گنا دیں گے، لیکن کہاں؟ آخرت میں۔ بس یہ دنیا میں سود وقتی طور پہ فوراً مل گیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو صدقہ خیرات دیا اس کا اجر تھوڑا دیر سے ملنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بل تحبون العاجل وتذرون الآخرہ، انسانوں تم نے جلدی ملنے والے کو لے لیا اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ اور زیادہ ملنے والا تھا اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے مقام پر اے لوگوں تم دنیا کو پسند کرتے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا سلام پھیرا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ 2 بچے جو ہیں انہوں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے۔ کیا تنگ کیا ہے؟ کہا جی
میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے اور اس کی ایک ٹہنی ان کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے اور یہ پتھر مار مار کے کھجوریں گراتے ہیں، اور میں نے 12 منع کیا، یہ پھر باز نہیں آتے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے بیٹے ہیں؟ پتہ چلا جی ان کا باپ تو شہید ہو گیا، یتیم بچے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، وہ ایک ٹہنی جو ان کی طرف جھکی ہوئی ہے تو ان یتیم بچوں کو ہی دے دے، میں تجھے جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب دھیان کرنا، عاجلہ دنیا میں کیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت دینا ہے، ابھی تو جا رہا ہے، آخرت میں ملنے والا تھا، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔ یہ سودے ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے یہ سودا قبول نہیں۔ ایک مخلص صحابی نے کہا یا رسول اللہ، وہ جو جنت کے جس درخت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ صرف اسی کو مل سکتا ہے یا کسی اور کو بھی؟ آپ نے فرمایا جو بندہ ان یتیم بچوں کو یہ درخت خرید کر دے دے اسی کے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ وہ صحابی رسول نے اس منافق سے کہا تو مانگ، اس درخت کا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا تو کتنا دے گا؟ کہا فلاں جگہ میرا باغ ہے، وہ سارا باغ تو لے لے، یہ درخت مجھے دے دے۔ منافق بڑا خوش کہ ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں پورا باغ مل گیا، لیکن صحابی رسول اس سے بھی زیادہ خوش کہ میں نے چھوٹا سا ایک باغ دنیا کا دے کر جنت کا سودا کر لیا۔ جن کے سامنے دنیا ہوتی ہے عاجلہ، وہ آخرت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ دنیا کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نے جلدی ملنے والی دنیا کو پسند کر لیا، آخرت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نماز کا وقت فجر کا ہو گیا، وقتی لذت ہے تھوڑی دیر سو جائیں، اور ہمیشہ کی لذت ہے کہ بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں۔ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، عاجلہ کو، اور ہمیشہ ہمیشہ والے اجر ثواب کو تم ضائع کر دیتے ہو۔ ایسے دیگر مواقع بھی۔ اچھا آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ سبحان اللہ، ذرا سننا۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، لوگو تم نے آخرت کو چھوڑ دیا، تمہیں احساس نہیں، تم سمجھ نہیں پا رہے ہو تمہیں کیا کچھ ملنے والا ہے، میرے مولا کیا ملنے والا ہے؟ کہا تمہیں جنت میں رب کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو بھی جہاں بھی سن رہے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے، اللہ اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فرمایا جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جنت سے بھی بڑی ہوئی نعمتیں ہیں، خود جنت ان کے مقابلے میں ماند پڑ جاتی ہے۔ فرمایا جی وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ جنت میں رب کا دیدار مل جائے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کے محل ان کو مل جائیں گے، جنت کی نعمتیں ان کو دی جائیں گی، جو دل میں خیال ہوگا وہی ملنا شروع ہو جائے گا، خوب عیش اور لذت والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اتنے میں ایک منادی اعلان کرے گا اللہ کی طرف سے، اے اللہ کے بندو، آج اللہ کریم تم سے کیا گیا ایک وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، وعدے تو سارے پورے ہو چکے ہیں، جو دل میں خیال آتا ہے وہ مل جاتا ہے، یہاں تو ہر قسم کی نعمت ہمیں دی گئی ہے، یا اللہ اب اور کون سا وعدہ رہ گیا جو تو دینا چاہتا ہے؟ فرمائے اسی دوران جنتی سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ نور کے پردے ہٹا کر اہل جنت کو اپنا دیدار نصیب کر دیں گے۔ فرمایا قسم اللہ تعالیٰ کی، جنتیوں کو جتنی نعمتیں مل گئی ہوں گی اللہ کا دیدار ساری نعمتوں پر بھاری ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے وزیادہ، اور جنت سے بڑھ کر بھی انعامات ہیں۔ آپ نے فرمایا حسنہ تو جنت ہے، جنت تو نیکی کرنے والوں کو مل گئی، اور وزیادہ رب کا دیدار ہے جو اللہ اپنے بندوں کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک دعا بھی ہے وہ یاد کریں اور پڑھا کریں، اسألک لذت النظر الی وجہک،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اپنے چہرے کے دیدار کی لذت نصیب فرما دے، یا اللہ میں شوق ہو جائے۔ اور وہ شوق ابھی پورا کرنے کے دن ہے، وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنا ایمان نہ بن سکے کم از کم اتنا تو یقین رکھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، عبادت کے وقت یہ دھیان میں رہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ دن قیامت کے جنت میں تجھے اپنا دیدار نصیب کروا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ اکرام کی محفل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، ہم سب دیکھ رہے تھے، بڑا خوبصورت منظر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، کوئی رش نہیں کہ کوئی کہے یار ہٹ سائڈ پہ میں نے دیکھنا ہے، کوئی دھینگا مشتی نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ایسی جنت میں تم سب اپنے رب کا دیدار بھی کرو گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے اور بیت اللہ کی رونقیں اللہ تعالیٰ بحال فرمائے۔ تو جب بیت اللہ کے سامنے ہم نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، بیت اللہ سامنے ہو، اس کی ایک عجیب ہی لذت ہے، اور جب رب خود سامنے ہوگا تو وہاں کیا لذت ہوگی، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، کیوں نہ تر و تازہ ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، روز محشر کئی چہرے سفید ہوں گے، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں ووجوہ یومئذ باسرہ، کئی چہرے اداس ہوں گے، کئی چہرے پریشان ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اس لیے پریشان ہوں گے کہ ان کو پتہ ہے آج ان کے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا ہے جو ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اتنی سخت سزا ملنے والی ہے جس کا اندازہ اس وقت ان کو ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس دن کی ذلت اور عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس دن کئی چہرے کیسے ہوں گے اداس؟ اللہ دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کأنما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے اتنے سیاہ ہو جائیں گے جیسے اندھیری رات کی سیاہی کسی نے ان کے چہرے پر مل دی گئی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ جھلس دے گی اور وہ بد شکل ہو کر دوزخ میں ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، کئی چہرے اس دن ایسے ہوں گے غبار آلود ہوں گے، اوپر مٹی لگی ہوگی، مٹی کے اوپر غبار کے اوپر سیاہی لگی ہوئی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ، یہ کافر ہیں، یہ فاجر ہیں، نافرمان ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بغاوت کی ہے، یہ ان کے چہرے آج اس طرح ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی نگاہ جس کے چہرے پر پڑے گی، حدیث شریف میں آتا ہے اس کے چہرہ برقرار نہ رہے گا بلکہ چہرے کا گوشت سارا گر جائے گا نیچے، اور وہ آگ جھلس کر رکھ دے گی۔ اور اسی طرح بے نمازی کا چہرہ، اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اے اللہ کے غضب، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ اس لیے میرے بھائی اور میرے بزرگوں، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کو بہت پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ،
آخرت کو بھلا دیتے ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں یا اللہ؟ کہ تمہیں آخرت کا اندازہ نہیں؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ادھر تو رب کا دیدار ہوگا، جنت کی نعمتیں اور اس سے بڑھ کر رب کا دیدار، اور کئی چہرے اداس ہوں گے، اور ان کا حشر یہ ہوگا، حالت یہ ہوگی کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جو ان کی کمر کو توڑ دے گا، یعنی بڑا سخت عذاب ملنے والا ہے، وہاں ثواب بھی بڑا، عذاب بھی بڑا۔ آخر میں ایک بات لطیفتاً، بعض لوگ قرآن کریم کے ترجمے کی طرف تو غور کرتے نہیں ہیں اور خود محقق بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ بعض دفعہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندے نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور میں نے دونوں بیٹیوں کے نام قرآن سے چن کر رکھے ہیں، ایک کا نام رکھا ہے عاقرہ، دوسری کا نام رکھا ہے فاقرہ۔ عاقر وامرأتی عاقر، بانجھ عورت کو کہتے ہیں، ناقابل اولاد۔ تو پہلی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ بانجھ، ناقابل اولاد۔ دوسری بیٹی کا نام رکھا فاقرہ، یہ جو آج کے ہمارے سبق میں آخری لفظ ہے فاقرہ، کمر توڑ دینے والی۔ یہ اتنی خطرناک ہوگی کہ کمر کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، معزز سامعین، قرآن کریم کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ صرف زبانی رٹا نہ لگائیے، صرف چوم چوم کے رکھیے نہیں، صرف مردے بخشوانے کے لیے نہ چھوڑیے قرآن کریم کو، یا قسم اٹھانے کے لیے نہ چھوڑیے۔ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، اس کو سیکھیے، سمجھیے اور اس پیغام کو آگے پھیلائیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو ہمارے حق میں سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔